ساریہ دروازہ کھولو، باہر نکلو۔ سہام کی غصے سے چنگھاڑتی ہوئی آواز نے اس کے حواس جھنجھوڑے تھے۔ وہ ایک دم کمبل ہٹاتے ہوئے بستر سے اتری، مسلسل روتی ہوئی منسا کو گود میں اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ پورا بدن بخار میں بھونک رہا تھا۔ 2-3 قدم اٹھاتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دھڑام سے فرش پر گری قالین کی وجہ سے تھوڑی بچت ہو گئی۔ منسا کا باجا اور اونچا ہو گیا۔ بمشکل اس نے دروازہ کھولا۔ ساریہ، یہ کوئی ٹائم ہے اٹھنے کا؟ پتہ بھی ہے تمہیں کہ میں نے 8 بجے ہاسپٹل پہنچنا ہوتا ہے؟ نہ کپڑے استری کیے ہوئے ہیں، نہ ناشتہ بنایا ہے۔ سہام ایک دم اس پر برس پڑا۔ ساریہ نے دھیرے سے اپنی آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا تھا۔ ماہر بھی رین رین کرتا ہوا اس کی ٹانگوں سے آ کر چپک گیا تھا۔ ساریہ، یار پکڑو اسے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اسے۔ اس کا پیمپر بھی چینج کروا دینا اور فیڈر بھی دے دینا۔ کمرہ بھی سمیٹ دینا پلیز۔ انشرا نے انتہائی کوفت سے بھڑکتی ہوئی مروہ کو اس کی گود میں چڑھا دیا۔ میرے علاوہ دھونے والے ہیں ساریہ، اور کپڑے بھی وہ دھو دینا، اور میرے ڈاکیومنٹس والا کیبن بھی صاف کر دینا۔ اسے کھولوں تو ایک دم الٹی کر دیتا ہے۔ 10 دن ہو گئے ہیں تمہیں کہتے ہوئے۔ سہام نے اس کی طرف دیکھے بغیر ایک نیا حکم صادر کیا تھا، بلکہ مشین ہی لگا لینا۔ ساریہ، بچوں کے بھی گندے کپڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کچن بھی دیکھ لینا، رات کے برتن بھی یوں ہی پڑے ہیں، پانی بھی آنے والا ہوگا۔ مروہ کو نہلانا بھی ہے، آج شام میں اس کے انجیکشن لگوانے جانا ہے۔ انشرا جلدی جلدی آل پہن رہی تھی۔ جلدی اٹھا کرو ساریہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم دونوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے۔ صبح ذرا جلدی اٹھ کر کام نمٹا لیا کرو، اس کے بعد پورا دن سونا ہی ہوتا ہے۔ تم نے تھوڑی سی ذمہ داری پکڑ لو یار، 2 بچوں کی ماں بن گئی ہو۔ انشرا کا تو پتہ ہی ہے، سارا دن ہسپتال ہوتی ہے۔ مروہ بھی تمہاری ذمہ داری ہی ہے۔ دیکھو ذرا ایک نظر، پورا گھر کوڑے کا ڈھیر بنایا ہوا ہے۔ تم نے خدایا جانے تم سارا دن کرتی کیا رہتی ہو؟ سہام اس کی ساری اگلی پچھلی عکاست کر رہا تھا۔ ساریہ نے ایک نظر اسے دیکھا، یعنی وہ شادی کے 5 سال بعد بھی غیر ذمہ دار ہی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک اس کے 3 بچے، اس کا گھر، اس کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، نہانا دھونا، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ غیر ذمہ دار تھی۔ وہ دونوں ہاسپٹل جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سہام نے گاڑی کی چابی اٹھائی تھی۔ چلو جلدی، وہ انشرا کو اشارہ کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ ساریہ کو لگا جیسے ابھی پورا گھر اس کے سر پر آ گرے گا۔ مسلسل روتے ہوئے 3 بچے، گندا مندا کچن، ہر طرف پھیلا ہوا میلے کپڑوں کا ڈھیر، اور پچھلے 4 دنوں سے شدید دکھتا ہوا بدن، اس کی ایک دم بس ہوئی تھی۔ پچھلے 5 سالوں کا ایک ایک دن اس پر قہقہے لگا رہا تھا۔ سہام، پوری ہمت جمع کر کے اس نے سہام کو آواز دی تھی۔ وہ ایک دم رکا۔ انشرا بھی رک گئی تھی۔ وہ دونوں قدم آگے بڑھے، 1.5 سالہ مروہ کو انشرا کی گود میں دیا، منسا کو سہام کی گود میں چڑھایا اور ماہر کو بازو سے پکڑ کر اس کی جانب دھکیل دیا۔ میں امی کے گھر جا رہی ہوں، آپ یہاں کسی ذمہ دار کو لے آئیں۔ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر اس نے پاؤں میں سلیپرز ڈالتے ہوئے دھیرے سے کہا اور باہر نکل گئی۔ سہام اور انشرا حیران پریشان کھڑے رہ گئے تھے۔ ساریہ، رکو تو، کیا ہوا؟ ایک دم ہوش آنے پر وہ دروازے کی طرف بھاگا، لیکن ساریہ سننے نہ سننے کرتے ہوئے باہر نکلتی چلی گئی۔ انشرا نے ایک نظر اپنی گود میں پڑی مروہ کو دیکھا، پھر سارے گھر کو، اور پھر گھڑی کو جو پورے 8 بجا رہی تھی۔ یا اللہ! اب کہ ایسا لگا جیسے پورا گھر اس کے سر پر آ گرے گا۔